اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے لوگ منافقین پیدا ہو گئے تھے. وہ دعویٰ کرتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر بالکل ایمان نہیں ہے. یہ ہے اعتقادی منافق. اور دوسرا ہے عملی منافق. عملی منافق یہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے اور رسول کو بھی دل سے مانتا ہے، تمام چیزوں کو مانتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتا، روزے کے وقت روزہ نہیں رکھتا، اور زکات کے وقت زکات ادا نہیں کرتا، یا جھوٹ بولتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے اور رشوت کھاتا ہے اور برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ عملی نفاق ہے. زبان سے کہتا ہے میں مومن، لیکن عمل بتا رہا ہے کہ یہ بھائی کیسا مومن ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایمانی صفات ہوتی ہیں، مومنانہ کردار ہوتا ہے، اس کے اخلاق بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کا انداز زندگی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، نماز کے وقت نماز کی پابندی مومن کا شعار ہوتا ہے. زکات دینے کے ایام آئے تو زکات کا ادا کرنا اس کا ایک محبوب مشغلہ ہوتا ہے. روزے کے ایام میں روزہ رکھنا اس کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے مومن. لیکن اس کے بجائے ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، سود کھا رہا ہے، نماز کے وقت نماز میں غائب، روزے کے وقت ادھر ادھر، اور زکات دینے کے وقت ٹال مٹول سے کام لینا، کسی کا مال لے کر دبا لینا، سود خوری کرنا، جھوٹ بولتے رہنا، یہ مومنانہ کردار نہیں ہے، مومنانہ صفات نہیں ہے، یہ ہے علامات منافقت کی. اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافقین کی خاص خاص علامتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ 3 باتیں بتائی. ایک حدیث میں تو 3 کا ذکر آیا ہے، جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق 3، منافق کی 3 علامتیں. لیکن ایک اور حدیث میں وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے اور یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے. تو دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من کن فیہ، 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر وہ خصلتیں موجود ہو کان منافقا خالصا، تو ایسا آدمی خالص منافق ہے. 4 علامتیں بتائی اور فرمایا کہ جس آدمی کے اندر ان میں سے ایک خصلت پائی جائے، چاروں نہ پائی جائے، تو اس کے اندر منافقت کی ایک خصلت، ایک علامت پائی جا رہی ہے، حتی یدعاہا، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اس حدیث کے اندر 4 علامتوں کا ذکر فرمایا. ایک تو فرمایا اذا حدث کذب، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے. اور دوسری بات یہ بتائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کوئی معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے. اور ایک علامت یہ بتائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کا ارتکاب کرتا ہے. اور چوتھی بات یہ بتائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کوئی آپس کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف کے موقع پر گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. یہ ہے منافقت کی علامت. تو پہلی حدیث میں 3 علامتوں کا ذکر ہے اور دوسری کے اندر 4 علامتوں کا. دونوں حدیثوں کو ملاتے ہیں تو کل 5 علامتیں نکل آتی ہیں.
اسے کہ پہلی حدیث میں اور دوسری حدیث میں بعض باتیں یکساں آئی اور بعض باتیں دوسری حدیث کے اندر زیادہ آئی اور بعض باتیں پہلی حدیث کے اندر زیادہ آئی. اس طرح کل کو جوڑ لیا جائے تو دونوں حدیثوں سے 5 منافقت کی علامتیں نکل آتی ہیں. وہ کیا ہیں 5؟ ایک بات یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے امانت میں خیانت کرتا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب معاہدہ کرتا ہے تو معاہدے میں غداری کرتا ہے، اور 5ویں علامت یہ ہے کہ جب کوئی اختلاف پیش آتا ہے تو وہاں پر گالی گلوچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ ہیں 5 علامتیں. یہ 5 علامتیں اللہ کے نبی نے بڑی بڑی علامتیں ذکر کی ہیں، ورنہ تو نفاق کی علامتیں بے شمار ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی علامت مومن کے اندر تو بالکل نہ ہونا چاہیے. مومن کا کردار اس سے بالکل صاف ہوتا ہے. اگر یہ کسی کے اندر پائی جا رہی ہے تو اسے ذرا اپنی جھڑتی لینا چاہیے، اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے. ارے میرے اندر وہ علامتیں پائی جا رہی ہیں جو کہ منافقت کی علامتیں ہیں، منافق کے اندر پائی جانی چاہیے تھی، لیکن میں مومن ہو کر میرے اندر یہ علامت کیوں آ گئی؟ اس کو پریشان ہونا چاہیے، محاسبہ اپنا کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، اور حتی الامکان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے. وہ 4-5 جو علامتیں ان کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی علامت دونوں حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے بتائی، اذا حدث کذبا، بات میں جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بدترین صفت ہے، بدترین خصلت ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتے 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 اس کا نام اللہ کے رجسٹر کے اندر کذابین میں لکھ لیا جاتا ہے، یعنی جھوٹوں میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے. اب دیکھو جھوٹ کی عادت کتنی بری ہے کہ اللہ کے رجسٹر میں اس کا نام یہ ہوتا ہے کذاب، جھوٹا، اتنی ناپاک. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جو فرشتے قریب میں ہوتے وہ فرشتے اسے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اس لیے کہ جھوٹ سے ان کو بڑی نفرت ہے. اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی وجہ سے اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے. وہ بدبو فرشتوں کو برداشت نہیں ہوتی. فرشتے تو بڑی پاکیزہ مخلوق ہے، بڑی مقدس مخلوق ہے. اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، ان کی طبیعتوں کے اندر تقدس رکھا ہے، ان کی طبیعتوں کے اندر اللہ نے سلامتی کو رکھ دیا ہے، اطاعت کے مادے کو رکھ دیا ہے. جب وہ کوئی ناپاک چیز دیکھتے ہیں، ناپاک چیز ان کے سامنے ہوتی ہے تو ان کو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ کے فرشتے اسے چھوڑ کر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک بار میں نے حدیث بیان کی پڑھاتے ہوئے سبق میں، تو ایک طالب علم نے عجیب سا سوال کر لیا. سوال یہ کیا کہ جب جھوٹ بولنے پر فرشتے اس آدمی کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو پھر اعمال لکھنے والے فرشتے جب چلے گئے تو ہم تو جو ہے محفوظ ہو گئے کہ وہ کب لکھنے والے نہیں ہیں. یہ تو اچھا ہو گیا ہمارے لیے کہ فرشتے ہی بھاگ گئے. اب جب بھی وہ آئے ہم ایک جھوٹ بولتے بھاگ جائیں گے، جب بھی وہ آئے ہم جھوٹ بولیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے، تو لکھیں گے کیا؟ ہمارا نام اعمال تو بڑا صاف ستھرا نکل آئے. طالب علموں کا ذہن کبھی کبھی منطقی ہو جاتا ہے. یہ منطقی ہے نا، بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں. اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک ایسے ہی منطقی طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، منطق کی کتابیں پڑھ پڑھ کے دماغ منطقی فلسفی ہو گیا تھا، تو اسے تیل خریدنے کی ضرورت پڑ گئی.
تو تیلی کی دکان پہ گیا، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، اب تو آپ کے پاس پیکٹوں میں جو ہے بالکل محفوظ طریقے پر ملتا ہے، پیکٹ لے کے آ جاتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں تیلی لوگ ہوتے تھے، ایک طرف دکان ہے اور دوسری طرف تیل نکالنے کا آلہ، اسے کہتے تھے کولو، وہ کولو چلتا رہتا تھا، اور کولو جو ہے ایک بیل کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، بیل پھرتا رہتا تھا گول، تو اس کی وجہ سے وہ جو چیز ڈالتے ہیں اس کا تیل نکل آتا تھا، تیل نکالنے کا طریقہ پرانے زمانے میں یہ تھا۔ تو وہ دکان پہ گیا تو دیکھا کہ بازو کولو چل رہا ہے اور ایک بیل گھوم رہا ہے، اور اس کے گلے کے اندر ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے، ٹن 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 آواز آ رہی ہے، بیل گھوم رہا ہے، ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس کے ذہن کے اندر ایک سوال آیا، اس نے تیلی سے پوچھا کہ بھائی آپ نے بیل کی گردن کے اندر گھنٹی کیوں لگا دی ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا دیکھو بھائی ہم غریب لوگ ہیں، تیل کا کاروبار کرتے ہیں، ایک طرف دکان بھی سنبھالنا ہے، گاہکوں کو دینا لینا بھی ہے، اور دوسری طرف تیل نکالنا بھی ہے، ادھر بھی دیکھنا ہے ادھر بھی دیکھنا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، گھنٹی لگا دیتے ہیں بیل کی گردن میں، جب تک وہ چلتا رہتا ہے تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، اور ہم کاروبار کرتے ہوئے سمجھ لیتے ہیں کہ بیل چل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے۔ لیکن اگر وہ تھک کر کبھی کھڑا ہو جاتا ہے تو گھنٹی کی آواز بند ہو جاتی ہے، گھنٹی کی آواز بند ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیل کھڑا ہو گیا ہے، اسی آ کر ذرا سا اسے اشارہ دیتے ہیں تو پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس حکمت سے ہم نے یہ باندھ رکھا ہے گلے کے اندر گھنٹی۔ اس نے کہا اچھا اس لیے باندھا ہے، لیکن تیلی صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اگر آپ کا یہ بیل کھڑے کھڑے گردن ہلاتا رہے، اگر یہ آپ کا بیل کھڑے کھڑے گردن ہلانے لگے اور آپ یہ سمجھ جائیں کہ چل رہا ہے، حالانکہ وہ تو کھڑا ہوا ہے، کھڑے کھڑے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے گردن ہلاتا رہے، ٹن ٹن کی آواز آپ کے کانوں میں آتی رہے گی، پھر تو آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس نے اس طالب سے کہا بھاگ یہاں سے، پہلے تیری منطق میرا بیل پڑھ لے گا تو میری تو جان کی خرابی آ جائے گی، تیری منطق تو اس کو معلوم نہیں اس لیے وہ چل رہا ہے، اگر تیری منطق بیل پڑھ لے گا تو وہ گردن ہلانا شروع کر دے گا، وہ گردن ہلائے گا تو ہمارا تو پورا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ تو خیر اسی طرح کا یہ بھی سوال تھا، تو کہنے لگا کہ فرشتے جھوٹ بولنے سے بھاگ جاتے ہیں، وہ جب بھی آئے ہم ایک جھوٹ بولنے بھاگ جائیں گے، جب بھی آئے جھوٹ بولے تو بھاگ جائیں گے، تو ہمارے تو نام اعمال کچھ برائیوں سے پاک رہیں گے، وہ لکھ نہ پائے۔ میں نے کہا کہ یہ تو بے وقوفی کا سوال ہے، بات دراصل یہ ہے کہ فرشتے بدبو سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کے علم میں تو بات لاتا رہتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا۔ ان کا قریب رہنا کوئی ضروری نہیں، اوپر جانے کے باوجود بھی اللہ کے فرشتوں کو علم ہو سکتا ہے، اللہ کے فرشتے علم کے مطابق لکھ لیتے ہیں۔ اگر تم 10 دفعہ جھوٹ بول کر بھگاؤ تو کیا وہ تمہارے گناہوں سے بے خبر رہیں گے؟ اللہ ان کو بتاتے جائیں گے، علم ان کے اندر پیدا ہوتا رہے گا، اس نے گناہ کیا، اس نے گناہ کیا، اس نے گناہ کیا۔ دنیا کے اندر کیسی کیسی چیزیں آج وجود میں آ گئی ہے، دور رہ کر پتہ چل جاتا ہے، تو کیا فرشتوں کو اللہ علم نہیں دیں گے کہ انسان کیا گناہ کر رہا ہے؟ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ جھوٹ بولنا اتنی بدترین چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے رجسٹر کے اندر اس کا نام جھوٹوں کے اندر لکھ لیا جاتا ہے۔ بھائیوں یہ بہت ہی بدترین صفت اور بدترین خصلت ہے، اور یہ اصل میں منافقین کی صفت ہے، مومن کی صفت نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں کر سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ چوری کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں چوری بھی کر سکتا ہے۔
پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب ذرا اندازہ کرو کہ جھوٹ اللہ کے نبی کہتے ہیں مومن بول ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کے دل کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے، ایمان کا کمال موجود ہے، ایمان کی رمق موجود ہے، تو وہ آدمی جھوٹ بالکل نہیں بولے۔ ہاں چوری کر سکتا ہے اور زنا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بدترین صفت اگر کوئی ہے تو وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ بہت ہی بری صفت۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر شراب پینے کی علت ہے۔ زمانے جاہلیت سے شراب پیتے آ رہے تھے، اور اللہ نے جب اس کو منع کیا تو اکثر بیشتر حضرات نے اس کو یک لخت چھوڑ دیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی صفت ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، کہ جب اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، تو مجلس چل رہی تھی ایک جگہ پر ابو طلحہ کے گھر میں، اور حضرت انس جو ان کے سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو شراب پلانے میں مشغول تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اعلان کرتا آ رہا تھا، گلی گلی کوچے کوچے، اللہ کے نبی کا میں قاصد ہوں اور اسلام کے اندر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جو صحابہ شراب پی رہے تھے، جہاں جہاں ان کی شراب تھی وہی رک گئی۔ کسی کے ہاتھ میں تھی انہوں نے نیچے پٹک دی، کسی نے منہ کے اندر لے رکھا تھا، اندر کرنے کے بجائے باہر اس نے کلی کر ڈالی۔ یعنی انہوں نے یہ تک نہ سوچا کہ بھائی منہ میں تو چلی گئی ہے، ہاتھ میں تو آ گئی ہے، ابھی تو اعلان ہو رہا ہے، ذرا سب پی لیں اس کے بعد چھوڑ دیں۔ نہیں، اسی وقت انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ اکے دکے لوگ ایسے تھے کہ ان سے شراب چھوٹتی نہیں۔ ان میں سے ایک صحابی یہ تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شراب کی لت میرے سے چھوٹتی نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں شراب پی لیا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اچھا ٹھیک ہے شراب پی لو، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ جھوٹ نہ بول۔ شراب پینے کی اجازت دیتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چلے گئے اپنے گھر۔ جب رات کا وقت ہوا، رات میں شراب پینے کی بڑی علت تھی، عادت تھی، اندر سے نفس تقاضا کرنے لگا شراب پیو شراب پیو شراب پلاؤ۔ جب اندر سے تقاضا ہوا شراب کی بوتل لے کے بیٹھ گئے، شراب کی بوتل کھولی اور پینا چاہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد یاد آ گیا کہ آپ نے کیا کہا، شراب تو پی لینا لیکن جھوٹ نہ بولنا۔ انہوں نے کہا کل میں جاؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور اللہ کے نبی پوچھ لیں گے شراب پی تھی، کیا جواب دوں گا؟ اگر کہوں کہ ہاں میں نے پی تھی تو اللہ کے نبی کے سامنے اتنی جرت، گناہ کروں اور اللہ کے نبی سے بولوں کہ ہاں میں نے یہ کیا، یہ تو بہت ہی جرت مندی کی بات ہوگی۔ اور اگر میں کہوں کہ نہیں پیا، یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ نہ بولتے کام چلے گا نہ بولتے کام چلے گا۔ سوچتے سوچتے شراب کو اٹھا کے رکھ دیا، کہنے لگے نہیں پیو ہوگا۔ اب دوسرا دن ہوا، اس دن بھی وہی ہوا، اندر سے تقاضا پیدا ہوا شراب پیو شراب پلاؤ، لیکن اٹھا کر بیٹھ کر سوچنے لگے کل جاؤں گا اللہ کے نبی کے دربار میں، اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا شراب پی تھی کیا جواب دوں گا؟ اگر جواب دوں گا کہ ہاں تو اللہ کے نبی کے سامنے اتنی جرت، اور اگر میں کہوں کہ نہ تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اور میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ 2-4 دن اسی طرح گزرے، روزانہ یہی سوچ سوچ کر شراب کو چھوڑتے چلے گئے۔ اب شراب کا چھوڑنا آسان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ایک دن
کہ بھائی شراب پی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا، شراب پینے کو جی چاہتا تھا لیکن آپ کا ارشاد یاد آ جاتا تھا کہ جھوٹ نہ بولو، اس لیے میں نے جرأت نہ کی اور چھوڑتا گیا، اب شراب کو چھوڑنا میرے لیے آسان ہو گیا۔ یہ ہے بھائیوں سچائی کی صفت۔ جھوٹ بہت بدترین چیز، جھوٹ بولتا ہے تو اصلاح کبھی نہیں ہوتی۔ اب جو بچہ ہو، جو جوان ہو، وہ جھوٹ کا عادی ہو جائے، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ نماز نہیں پڑھے گا، جھوٹ بولے گا میں نے نماز پڑھ لی ہے، اصلاح کیسے ہوگی؟ شراب پیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں نے شراب نہ پی، اصلاح کیسے ہوگی؟ جھوٹ بولتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں بڑا سچا ہوں، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح ہونا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سچائی کو اختیار کیا جائے اور جھوٹ کو یک لخت چھوڑ دیا جائے۔ اور جھوٹ کی بہت سی قسمیں ہیں، لوگ نہیں جانتے کہ جھوٹ کس کس طرح ہوتا ہے۔ جھوٹ تو عام طور پر اتنا معلوم ہے، خلاف واقعہ کوئی بات کہنا جھوٹ ہے، لیکن بھائیوں اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا لیتا ہے، بہت سارے لوگ جھوٹی سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، تعلیمی سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں، سروس سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں، کسی کمپنی سے جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں کہ مجھے اتنے سال کا تجربہ ہے، اتنی میری سروس ہے، 2 سال کی سروس ہے، 5 سال کی سروس ہے، حالانکہ سروس کچھ نہیں، لیکن جھوٹے طور پر کسی کمپنی سے جا کر وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے، یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ تعلیمی سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں، پڑھا تو ہے نہیں، SSC پاس نہ کیا، فور کچھ جو ہے اس نے پاس نہ کیا، لیکن لوگوں کے بول کر سرٹیفکیٹ بنا لیتا ہے پیسہ کھلا کر، یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ اور ایک عام جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ مثلا ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، اسے بخار نہیں آیا، طبیعت خراب نہ ہوئی، طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ 2-4 دنوں کے لیے غائب ہو جانا چاہتا ہے، کام پہ جانا نہیں چاہتا، تو ڈاکٹر صاحب سے جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا کے پیش کر دیتا ہے، پروڈیوس کر دیتا ہے کہ ہاں 8 دن کے لیے بیمار تھا، حالانکہ بیمار نہیں تھا، اللہ نے صحت دی تھی، لیکن وہ جھوٹ طور پر سرٹیفکیٹ بناتا ہے۔ جو ڈاکٹر یہ جھوٹی سرٹیفکیٹ بناتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے اللہ کے نزدیک، اور جو کمپنی والے بنا کے دیتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں اللہ کے نزدیک، اور جو تعلیمی ادارے بنا کے دے وہ بھی جھوٹے ہیں اللہ کے نزدیک، اور جو یہ بنوانے والا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک جھوٹا۔ لیکن لوگوں کو خبر ہی نہیں، بڑے آرام سے بنا رہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کبھی حکومت کو دھوکہ دے رہے ہیں، کبھی کسی اور کو دھوکہ دے رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بھائیوں یہ سب کی سب شکلیں جھوٹ کی شکلیں ہیں، جھوٹ کے اندر یہ داخل ہو کر ممنوع، اور یہ علامت جیسے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا منافقین کی علامت ہے اذا حدث کذب، یہ حدث کے معنی بولنا، جب بولے، اب وہ بولے تو زبان سے بولے یا لکھوا کے بولے یا کسی اور طریقے سے بولے، وہ سب کچھ اسی کے اندر داخل ہے۔ اور دوسری علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرنا، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ آج بہت سارے لوگ وعدے کرتے ہیں، وعدوں کو نبھاتے نہیں۔ آج کل وعدہ کرتے رہتے، لوگوں کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا بدترین جرم کر رہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، یعنی دنیا میں ظاہری طور پر آپ کو نبوت سے ابھی سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ 40 سال سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ساتھی کو لے کر بازار میں خرید و فروخت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ بازار میں جانے کے بعد مکے کے بازار میں وہاں پر ایک دوسرے جو ساتھ میں تھے ان کو کوئی کام پیش آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک کام پیش آ گیا ہے،
میں ذرا گھر جا کے آؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تک تم نہ آؤ میں یہیں کھڑا ہوا ہوں۔ بازار تھا، بازار میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں ٹھہرا ہوا ہوں، یعنی تمہارے انتظار میں کھڑا رہوں گا۔ وہ صاحب چلے گئے، لیکن گھر میں گئے تو گھر ہی گئے، یعنی کام میں ایسے مشغول ہوئے کہ ان کو یہ تک یاد نہ رہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کھڑا کر کے آیا ہے۔ بھول گئے، کاروبار میں مشغول ہو گئے، گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئے، بالکل یاد نہ آیا، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا۔ 3 دن کے بعد یاد آیا، ارے میں نے تو کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آؤں گا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں انتظار کروں گا، شاید وہ انتظار کر کر کے گھر آگے ہوں گے، چلو جا کے ذرا مل لیں گے۔ یہ سمجھ کر اللہ کے نبی کے گھر گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ 1-8 گھنٹہ انتظار کیا ہوگا، 15-20 منٹ انتظار کیا ہوگا، پھر اس کے بعد انتظار کر کے گھر آگے ہوں گے، اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ گھر میں ہوں گے، اس لیے گھر پہ گئے اور جا کر وہاں پوچھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو گھر سے جواب دیا گیا کہ اللہ کے نبی، اس وقت تو اللہ کے نبی نہیں بولتے تھے آپ کو، اس لیے کہ اس وقت تک نبوت آپ کو ملی نہیں، تو گھر کے اندر سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے کہ گھر کو نہیں آئے۔ اب بیچارے پریشان ہوئے، 3 دن سے گھر نہیں آئے، ان کو اب خیال آیا کہ شاید وہیں کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی کا کردار تو سب کو معلوم تھا، نبوت سے پہلے بھی آپ کی سچائی، آپ کی امانت، آپ کی دیانت سب لوگوں کے سامنے آشکارا کی، اس لیے وہ صاحب اللہ کے نبی کو تلاش کرتے ہوئے بازار گئے، اور جہاں 3 دن پہلے چھوڑ کے آئے تھے وہاں گئے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہیں کھڑے ہوئے۔ ان کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے صرف اتنا فرمایا، بھائی تم نے ہمیں بڑی تکلیف دی، دیکھو 3 دن سے تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، میں جا تو نہ سکتا تھا اس لیے کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا تم سے کہ یہی کھڑا رہوں گا، حالانکہ یہ کھڑا رہنا واجب تو نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی وعدہ دیے تھے ان کو میں یہاں کھڑا رہوں گا، وہ تو بھول گئے، اللہ کے نبی نے وعدے کو نبھایا۔ یہ ہوتا ہے وعدوں کو نبھانا، جب وعدہ کرو اس کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا حکم دیا ہے، اوفوا بالعقود یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، وعدوں کو نبھاؤ، وعدوں کو پورا کرو۔ جو وعدہ تم نے کسی کو دے دیا اس کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی بدترین جرم ہوا کرتا ہے، اور منافقت کی علامتوں میں اس کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ 2 علامتوں کا ذکر میں نے کیا، 3 علامتیں ابھی باقی ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ پھر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔